اس وقت ایک اہم سوال ہے کہ معیار مشیخت، معیار بزرگی کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ در حقیقت تصوف کے نورانی چشمے سے جن حضرات کو واقفیت نصیب ہوئی، ان کے نزدیک تصوف اور سلوک وہ نظام ہے جو انسان کی صرف جسمانی تربیت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی روحانی صفائی اور بالیدگی پر اپنی ساری مساعی کو وقف کر دیتا ہے۔ اس کے مکتب کے طالب علم جب نماز پڑھتے ہیں تو صرف ان کی زبان ہی تسبیح و تحلیل اور تلاوت نہیں کرتی، بلکہ ان کے ظاہری اعضاء ہی قیام و رکوع و سجود میں مصروف نظر نہیں آتے، بلکہ ان کا قلب، ان کی روح، ان کے جسم کا بال بال، رواں رواں ذکر الہی میں سرشار ہوتا ہے۔ ان میں تواضع، انکسار، بردباری، تحمل، ایثار، عفو و درگزر، محبت و مودت کے وہ اخلاقیات پائے جاتے ہیں کہ دنیا ان کے نورانی چہرے کی زیارت کر کے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین یعنی اسلام اور اس کے حبیب مکرم خاتم النبیین سید المرسلین محمد الرسول اللہ الصادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور ان بزرگوں کا مسلک اور طریقہ قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب کسی نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے سلسلے میں معلوم کیا تو آپ نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم قرآن مجید ہے۔ اخلاق محمدی کا یہی پرتو صوفی کے دل کو منور کر دیتا ہے اور اس کے ظاہر و باطن کو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ کے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ کسی انسان کو صحیح انسان بنانا سب کاموں میں مشکل ترین کام ہے، اور جو ہستیاں ایک نہیں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو گناہوں سے پاک کر کے مقبولان بارگاہ الہی اور مقدس و محترم ہستیاں بنا دیتی ہیں، ان سے بڑھ کر انسانیت کا محسن اور مددگار کون ہو سکتا ہے؟ چنانچہ تصوف کی تاریخ اور صوفیاء اعظام کی مقدس و نورانی زندگیوں کو دیکھ کر ایک منصف مزاج محقق اور ان کا مقلد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اسلام میں تصوف کا وہی مقام ہے جو روح کا جسم میں، خوشبو کا پھول پتی میں اور روشنی کا آفتاب و ماہتاب میں ہے۔ جن حضرات کو تصوف سے رغبت نہیں ہوتی وہ یا تو مادیت میں گم رہتے ہیں تو ان کی عبادات کے گلشن کے پھول خوشبو سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، ان کے پھولوں میں مہک نہیں ہوتی، ان کے اعمال کے جو درخت ہوتے ہیں وہ پھلدار نہیں ہوتے، ذائقے دار نہیں ہوتے۔ جسم تو ان کا بارگاہ الہی میں جھکتا ہے لیکن روح کو خبر تک نہیں ہوتی۔ زبان تسبیح و تحلیل میں مصروف نظر آتی ہے لیکن ان کا قلب کسی اور صحرا میں بھٹکتا رہتا ہے۔ نہ عبادات میں لطف اور نہ اعمال کی نورانیت کے اس میں جلوے نمایاں ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی تصوف ہے جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ احسان سے تعبیر فرمایا ہے، اور اس کی تشریح ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمائی ہے: ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو عبادت اس طرح کر کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا ہے تو تصور کر کہ وہ اللہ تو تجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ تمام صوفیاء کرام کی نورانی زندگی میں یہ چیزیں مکمل طور سے پائی جاتی ہیں، اور یہی چیز احسان اس کے ہاں روح کے طور پر ہوتی ہے۔ حضرت امام ربانی قطب سمدانی مجدد الفسانی قدس سرہ نے اپنے مکتوب نمبر 36 جلد اول میں تحریر فرمایا ہے کہ شریعت کے 3 جز ہیں: اعتقاد،
اعتقاد صحیح مراد ہے، عمل مقبول اور اخلاص کامل۔ جب تک یہ تینوں چیزیں ثابت نہ ہوں اس وقت تک شریعت مکمل نہیں ہو سکتی، اور جب شریعت مکمل ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی حاصل ہوگی، جو تمام دنیاوی اور اخروی سعادتوں سے بالاتر ہے۔ قرآن عظیم میں ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ لہذا شریعت تمام دنیاوی اخروی سعادتوں کی ضامن ہے، اور ایسا کوئی مطلب نہیں کہ سوائے شریعت کے کسی اور طرح پورے ہونے کا محتاج ہو۔ طریقت اور حقیقت جس کے ساتھ صوفی ممتاز ہیں، وہ دونوں ہی شریعت کے تیسرے جز یعنی اخلاص کی تکمیل میں شریعت کے خادم ہوتے ہیں۔ لہذا طریقت اور حقیقت کے حاصل کرنے سے شریعت کی تکمیل کے سوا اور کچھ مقصود نہیں ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مکتوب کو ملاحظہ فرمائیے تو معلوم ہوگا کہ تصوف کیا ہے اور صوفی کون حضرات ہیں۔ تصوف ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ ہم نے غیر اسلامی افکار کے ساتھ ساتھ اصل تصوف اسلامی کو بھی غیر اسلامی یا غیر شرعی گمان کر لیا ہے۔ ظاہر ہے یہ تو ہماری اپنی ہی عقل کا قصور ہے، جیسا کہ مسلمانوں کے حرکات و سکنات کو دیکھ کر کوئی غیر مسلم یہ گمان کر لے کہ دین اسلام کوئی اچھا دین نہیں، کیونکہ مسلمانوں کا حال ہی اچھا نہیں ہے۔ یہی حال اس دور کے بعض اکثر بے علم اور دنیا دار مدعیان تصوف کو دیکھ کر بعض دین پسند افراد نے اصل تصوف کو معاذ اللہ جوگیوں اور راہبوں والی راہ سمجھ لیا ہے۔ اصل تصوف پر تو اساطین اسلام عمل پیرا تھے۔ آج اسلامی تصوف پر چاروں طرف سے یورش اور یلغار ہو رہی ہے، الزام تراشیاں ہیں، اور ایسی جدت ترازیاں اور عجیب عجیب تدبیریں اور چالاکیاں اس کے لیے اختیار کی جا رہی ہیں کہ الامان الحفیظ، ایک شریف انسان اس کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ غیر مسلمین تو عرصہ دراز ہی سے تیر افغانی میں مصروف تھے، ان لوگوں کو ایسا کرنے کا اختیار بھی حاصل تھا، اس لیے کہ تصوف نے ان کے ظلمت قدوں کے اندھیروں کا تو خاتمہ ہی کر دیا تھا۔ وہ باطل کی پیداوار تھے، اس چکا چوند نے ان کی دنیا ہی میں میٹ کر رکھ دی تھی، ان کی عیش و عشرت کی محفلیں الٹ کر رکھ دی تھیں، ان کی خواہشات نفسانی کے بتکدے برباد ہو گئے تھے، ان کی حیات کی معاشی و معاشرتی قدریں جو انہیں بے حد عزیز تھیں اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھی تھیں۔ تصوف اور اس کے حامیوں کی جانب سے جنہیں اتنے زخم لگے ہوں ان کی برہمی غلط بھی نہیں۔ اپنے انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے اگر غیر مسلم باطل پرستوں نے الزام تراشیوں اور جھوٹ کا سہارا لیا تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں، اور نہ ہم ان کا شکوہ و شکایت کرتے ہیں، لیکن ہمیں تو تعجب ایسے حضرات پر ہے جو اپنے آپ کو اسلام کا اور تصوف کا، شریعت کا، طریقت کا خادم و پیروکار کہتے نہیں تھکتے۔ وہ بھی اس پر تیشہ اور کدال سے اس حصار محکم کو منہدم کرنے میں اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ لوگ اس نورانی اور چشمہ شیریں کو پاٹنے میں کوشاں نظر آتے ہیں، جس کے آب زلال نے ان کی انفرادی اور اجتماعی حیات کے خوشبودار چمنوں کو شاداب کیا اور پربہار رکھا۔ جس قوم کی تاریخ تصوف کے تخلیقی اور تعمیری کارناموں سے روشن ہے، وہی قوم اب اس سے لوگوں کو متنفر کر رہی ہے اور لوگوں کو افراط تفریط میں مبتلا کر رہی ہے۔ ایک طرف تو تصوف کا انکار کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف تصوف کے نام پر خدا جانے کن رسموں کو ایجاد کیا جا رہا ہے۔ مجبوراً حالی کا قطع پڑھنا پڑتا ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے، بے ادب بن کر جو بیٹھو تانے حالی سنو، بے ادب بن کر جو بیٹھو تانے حالی سنو، با ادب بن کر جو بیٹھو قوم کی گالی سنو۔ دی مجھے شیخ طریقت نے یہ کیا عمدہ صلاح، دی مجھے شیخ طریقت نے یہ کیا عمدہ صلاح، شیخ بن کر بیٹھ جاؤ ڈٹ کے قوالی سنو۔ آج کل دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بعض مشائخ طریقت تو علامت طریقت کے طور پر اجتماعی، التزامی، جہری ذکر کو اپنی خانقاہوں میں لازم و ملزوم بنا رہے ہیں۔ بعض
اجتماعی التزامی رمضانی اعتکاف کو ضروری قرار دے رہے ہیں، بعض اجتماعی التزامی دعائے ختم بخاری کو اپنے مدرسوں میں جاری کر رہے ہیں، بعض اجتماعی حزب البحر کے باقاعدہ ختمات اور بعض مزارات اکابر کے لیے مستقلاً سفر کر رہے ہیں۔ حالانکہ جن حضرات نے، اس سے مراد ہمارے علماء اہل حق ہیں، جن میں سے سر فہرست حضرت مجدد الفسانی اور ان کے خلفاء شاہان دہلی کے تلامذہ میں اس زمانے میں جو معیار کے طور پر جنہوں نے اس چیز کو پیش کیا وہ حضرات اکابر بانیان مظاہر علوم اور حضرات بانیان دارالعلوم دیوبند ہیں، اور ان میں بھی بالخصوص حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امبیٹوی رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم الامت مجدد الملت محی سنت الظاہرہ والباطنہ حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ ہیں، جن کے بارے میں علامہ محمد ابراہیم صاحب بلیابی فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو، امام الاصول تو حضرت نانوتوی تھے اور امام الفروع حضرت گنگوہی، مگر جامع الاصول والفروع ان دونوں کے شارح حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ ہیں۔ اسی کو حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب نے بیان فرمایا، اور اسی پر ہمارے حضرت حکیم الامت کے جملہ تلامذہ اور مجازین بیعت، مجازین صحبت، ان کے مریدین، متوسلین، متعلقین، مسترشدین سب رہے۔ اب آج بعض حضرات کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ حضرت حکیم الامت کے بھی جیسے گویا کہ مصلح ہوں اور ان کی چیزوں میں میم میخ نکال رہے ہیں، اور یہ تو بالکل حد افراط ہے۔ اور دوسری جانب حد تفریط میں وہ حضرات ہیں جو ان چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں جن چیزوں کو رسوم مشائخ سمجھ کر، رسوم مشائخ قرار دے کر اصلاح الرسوم میں، تحفۃ الشیوخ میں حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے بے خبن سے اڑا کر رکھ دیا ہے۔ مگر آج بعض مشائخ طریقت کہے جانے والے، شیوخ طریقت سمجھے جانے والے حضرات اور حضرت ہی کے سلسلے سے منسلک ہو کر یہ ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فہم سلیم اور عمل مستقیم عطا فرمائے۔ یہ صورت اس وقت تمام اہل علم و افتاء کے لیے خاص طور پر موجب فکر و تشویش ہے کہ ان امور سے ان مشائخ اعظام کے اصل مقاصد کیا ہیں۔ خدا نخواستہ حب مال اور حب جاہ مقصود ہو تو یہ تو بہت ہی خطرناک رذیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اسی سے نکلنے کے لیے تو ساری کوشش اور ساری کاوش کی جاتی ہے۔ بہرحال اس وقت مجھے عرض کرنا ہے کہ معیار مشیخت، معیار بزرگی کیا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اقوال صوفیہ متقدمین اور متاخرین کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت خواجہ معروف کرخی قدس الروح متوفی 200 ہجری تصوف کی تعریف یہ بیان فرماتے ہیں کہ حقائق کو گرفت میں لانا، دقائق پر گفتگو کرنا اور خلائق کے پاس جو کچھ ہے اس سے نا امید ہو جانا، یہ ہے تصوف۔ دوسرے بزرگ حضرت ذوالنون مصری قدس الروح متوفی 245 ہجری ہیں، ان سے دریافت کیا گیا کہ صوفی کون حضرات ہیں؟ فرمایا کہ وہ حضرات صوفی ہیں جنہوں نے تمام کائنات کے مقابلے میں صرف اللہ تعالیٰ کو پسند کیا۔ اسی طرح حضرت سہل ابن عبداللہ تستری قدس الروح متوفی 283 ہجری کا فرمان ہے کہ صوفی وہ ہے جس کا دل کدورت سے خالی اور تفکر سے پر ہو، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں وہ بشر سے منقطع ہو، اور جس کی نظروں میں خاک اور سونا دونوں برابر ہوں۔ اسی طرح سید الطائفہ حضرت خواجہ ابوالقاسم جنید بغدادی قدس الروح متوفی 297 ہجری فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جس کا دل دنیا سے متنفر اور فرمان الہی کو ماننے والا ہو۔ اس میں یعنی صوفی میں تسلیم تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی طرح ہو، اندوہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح ہو، فقر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو، صبر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح ہو، شوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو، اور اخلاق سید الانبیاء
امام المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی طرح ہوں۔ اسی طرح حضرت شیخ شہاب الدین عمرو سہروردی قدس سرہ متوفی 632 ہجری اپنی شہرۂ آفاق کتاب عوارف المعارف میں فرماتے ہیں، ان سے دریافت کیا گیا کہ صوفی کون ہے، تو تحریر فرمایا کہ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید، یہ اکابر صوفیہ میں گزرے ہیں، حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کے نزدیک صوفی کون ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک صوفی وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل کے بقدر، جو خدا داد عقل، اللہ نے جو ان کو عقل دی ہے، اس کے مطابق سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہتے ہیں، اور اپنے قلوب کے ساتھ، دل و دماغ کے ساتھ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور اپنے نفوس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے اپنے پیشوا اور سردار کا دامن پکڑے رہتے ہیں۔ ہمارے سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت ہی عجیب و غریب بات لکھی ہے، اس کو دیکھ کر بسا اوقات خیال ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا آئینہ ہے، آئینہ معرفت اور آئینہ تصوف، اس کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے، جس کو عقل کے جد امجد نے تصوف در ہند اپنے فارسی مقالے میں تحریر فرمایا ہے۔ حضرت مولانا صاحب راؤ الحق صاحب ہردوئی نے آخری ملاقات میں فرمایا تھا کہ اس کو اردو میں منتقل ہو جانا چاہیے، اس کو اردو میں منتقل کرا دیجئے، ایسی کتاب اردو میں نہیں ہے۔ اس میں حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ تصوف تو کیا چیز ہے، تو فرمایا کہ صوفی، ان سے پوچھا گیا صوفی کسے کہتے ہیں، فرمایا کہ صوفی کہتے ہیں صاحب اصول کو، صاحب وصول کو، واو سے، صوفی تو کہتے ہیں صاحب وصول کو، اور متصوف کہتے ہیں صاحب اصول کو، اور مستصوف کہتے ہیں صاحب فضول کو۔ اور پھر اس کی جو تشریح فرمائی ہے وہ بالکل آئینہ ہے، اس آئینے میں دیکھ کر بات کو سمجھنا آسان ہوگا۔ فرمایا کہ صوفی تو حق تعالی شانہ کی طلب میں فنا ہو جاتا ہے، اور متصوف اس کے قدم بقدم چلتا ہے، یعنی صوفی گویا کہ بمنزل استاد کے ہوتا ہے، متصوف بمنزل شاگرد کے ہوتا ہے، اور وہ بھی اسی کے نقش قدم پر ظاہراً و باطناً چلتا رہتا ہے۔ اور فرمایا مگر مستصوف، یہ جو صاحب فضول ہوتا ہے، یہ اس کی حقیقت سمجھانے کے لیے حضرت نے فرمایا المستصوف عند الصوفیاء کالذباب، کہ مستصوف کی حیثیت صوفیہ کے نزدیک تو مکھی کی ہوتی ہے، کہ وہ اس کو اڑا دیتے ہیں، کوئی حیثیت اس کی ان کی نظر میں نہیں ہوتی ہے۔ مگر فرمایا دوسرا پہلو کہ یہ مستصوفین غیر صوفیہ کے نزدیک ان کی حیثیت ذئاب کی ہوتی ہے، بھیڑیوں کی حیثیت ہوتی ہے، اور یہ صرف ان سے مال و جاہ کے طلبگار اور اسی کے مشتاق ہوتے ہیں، منتظر رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور صحیح معنی میں ہم سب کو حقیقت اخلاص و احسان نصیب فرمائے، حقیقت تصوف و سلوک نصیب فرمائے۔ اس سلسلے میں حضرت حکیم الامت نور اللہ مقدہو کی کتاب تعلیم الدین، پہلی کتاب اور آخری کتاب تربیت السالک، اس کو اہل علم کو، اہل فہم کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے مصلح الامت حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تصوف اور نسبت صوفیہ، یہ کتاب بھی بڑی جاندار، بہت شاندار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اخلاص و احسان نصیب فرمائے، اور فکر صحیح اور عمل مقبول جو دنیا میں ہدایت کا ذریعہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور آخرت میں ہم سب کی نجات فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔